مت کا اس نے قدر بولو یار بولا کرو، بولنے کی عادت ڈالو تاکہ پتہ چلے تمہارے دل و دماغ میں کچھ بات بیٹھ رہی ہے۔ رات کو سویا صبح جاؤں باغ کا چکر لگاؤں، علیہا حسبان من السماء فتصبح سعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ چکر لگانے گیا باغ کا، غریب کی بات پلے نہ پڑی، تکبر سے باز نہ آیا، فخر سے باز نہ آیا، آکڑ تاکڑ سے باز نہ آیا۔ جب گیا دیکھا مقام باغ کے کنارے پہ، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہائے وہ دھاڑ وہ فریاد وہ اسیر رول گئے، ہائے 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 ہائے۔ ادھر بھی دیکھتا ہے، اللہ نے فرمایا نہ میرا قدر کیا، میری نعمت کا قدر نہ کیا، یار کی نصیحت کو بھی نہ سمجھا، اوپر سے آ گئی سارا باغ، نہ کھجوریں رہیں، نہ انگور رہے، نہ نہریں رہیں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ ہے اماں نے کہا تھا موبائل چھپا کے جانا، ابا نے بولا تھا پرس چھپا کے جانا، ابا نے بولا تھا ذرا سکوٹر کی ریسیں کم کرنا، خیال کرنا دائیں بائیں، جو بولے رک جا رک جا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جی بندہ کھڑا 10 ریوں کیا، مجھے کیا پتا اس کے پاس پسٹل ہے، میں قریب کیا، اس نے رکھ مال چل اتر۔ غریب سمجھا رہا ہے یہ دیا کس نے ہے؟ او بولو، یہ آپ کے چہرے کس نے بنائے؟ مال متا کس نے دیا؟ اولاد دنیا دولت جو حساب میں حصے میں لکھا ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ غریب کی بات سمجھی نہیں، آکڑ میں آ گیا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، غریب مومن ہے، ہائے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ ہوتا ہے کدھر سے ہوتا ہے؟ وہ بولو، اس کو اڑا دیں گے، اس کو یوں کر دیں گے، اس کو یوں کر دیں گے۔ تو ہوتا کون ہے؟ تو چیز تو کیس آیا تھا پاخانہ لے کے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا پاخانہ اور پیشاب لے آیا، جب مرنے لگا تو یہ چیز لے کے قبر میں گیا۔ تو ہوتا کون ہے؟ تو چیز تو کیس، تو کیا ہے اور تو کون ہے؟ اور کس پانی سے رب نے رنگ لگایا، انسان بنایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ مجھے رب ہونے کی قسم دنیا والوں، فی احسن تقویم، میں نے اپنی قدرت سے تجھے اچھا بنایا۔ کس نے بنایا؟ باغ گیا جل، نہ انگور بچے نہ کھجوریں بچی، کچھ نہ پڑا، راکھ ہے کیری، آگ جلاتے ہیں راکھ ہو جاتی ہے، پھونکا دودھ اڑتی ہے۔ کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا۔ ہے دھاڑ میں کچھ نہیں بچا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یقول یا لیتنی، وَيَقُولُ کہنے لگا، او جو ذمہ دار تھا، مشرک تھا، منکر تھا، اپنی جوانی پہ ناز کرنے والا، یاروں پہ ناز کرنے والا، دولت پہ ناز کرنے والا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اس کا سجدہ کرتا، کاش مزار پہ جاتا اور یوں کہتا اللہ آیت الکرسی پڑھی، 4 کل پڑھے، الحمد پڑھی، جو کچھ بھی پڑھے مولا اپنی ذات کے صدقے کبریائی کے واسطے جو اندر پڑا ہے اس کی روح کو پہنچا دے، اگر جنت ہے تو اور جنت دے دے، اگر پکڑ دھکڑ ہے تو مولا کرم فرما دے۔
میں تو یوں کہتا، میں تو چلا گیا وہ دیتا نہیں، وہ بناتا نہیں تو دے، تیری میری تیرے آگے، تیری اس کے آگے، میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں، دے دے۔ میں تو یوں کرتا تھا لا اشرک بربی احدا ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ۔ اس دنیا میں بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی چھڑوانے والا، ادھر بھی اعلیٰ باغ، اور جب قبر سے اٹھوں گا تو کہتا ہے مرنا ہے، میں نہیں مروں گا، اگر مر بھی گیا میرا یار تو غریب ہے تو پھر اس سے بھی مجھے جنت میں اچھا باغ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کہے گا دنیا میں بھی اعلیٰ ادھر بھی اعلیٰ، دنیا میں کرسی ہے پھر کبھی جیل ہے، ہمارے کتنے گئے بیچارے کو اڑ گئے، کوئی پھانسی میں لٹک گئے، کوئی جلا وطن ہو گئے، ہمارے سردار جیل میں ہے، رو رہے ہیں عمران خان صاحب، ہائے جیل کی کوٹڑی۔ یکے بادشاہ ہو یکے بادشاہ ہو یکے تاجدار، یکے سر فلنگو یکے سر فراز۔ فارسی کا شعر ہے، کبھی بادشاہ کبھی ذلیل، کبھی پلنگ کبھی چارپائی کبھی مٹی، ما کان منتصرا ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ او میرے بندیو، دنیا بھی بے وفائے، جوانی بے وفائے، جہان بے وفائے، سب کچھ بے وفائے، کچھ رہنے والا نہیں۔ کل من علیہا فان، آدم سے لے کر آج تک کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ دنیا میں کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس دنیا میں رہو، ذرا پرکھ کے چلو، اپنے آپ کی حیثیت کو مٹا کے چلو۔ زمین بھی اچھی، انسان بھی سب سے گندا میں ہوں، سارا جہان میرے سے اعلیٰ، میں کو مٹا دے، میں والی زندگی یاد نہ کر تو میرے بھائیوں اس کا سب کچھ گیا، پائی نہ پلے ہار گھنا کے چھلے۔ پیسہ نہ ہو تو سونے کی دکان پہ جائے، یہ انگوٹھی کتنے کی، ہار کتنے کا، وہ کہتا ہے مال ہے نہیں تو پھر ادھر کرنے کیا آیا ہے؟ ہم جو ادھر دنیا میں آئے ہیں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کھانا کھاؤ شکر الحمدللہ، دودھ پیو شکر الحمدللہ، چہرہ دیکھو شکر۔ دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے، کھانا پینا، تجارت، بزنس، زندگی، ہر حال میں کس کا شکر ہے؟ زیادہ ملے پھر بھی شکر، کم ملے پھر بھی شکر۔ اور وہ شکر کی دعائیں ہیں، 40 دعائیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں آنے کی، سواری میں بیٹھنے کی، بازار میں جانے کی، وہ گاڑی چلانے کی، لیٹرین جانے کی، حج پہ جانے کی، بیت اللہ کو دیکھنے کی، طواف کرنے کی، ہر حال میں اللہ کے یاد کے لیے، شکرانے کے لیے میرے بھائیوں دعائیں ہیں۔ نہ شکرا نہ کفرا، رب کی نعمت کا انکار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ نون استمرار کے لیے اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ بولے گا گلاس دودھ کا پیے، اللہم بارک لنا فی وزدنا من، یا اللہ سبحان اللہ، تو نے دودھ دیا سفید، بھینس بھی کالی، چارہ بھی ہرا، توڑی کس رنگ کی، کھلی کس رنگ کی، چوکر کس رنگ کی، 4 نہریں کھڑی ہیں، نہروں سے چھان بین کر اس کے نند میں سفید دودھ بنا کر، جس کے منہ بھی نیچے ہے، سوراخ بھی بند ہے، نند دودھ کا بھرا ہے 10 کلو، 5 کلو، 30 کلو، 2 کلو، وہ چلا رہی ہے، مالک کو زبان سے نہیں بولتی، یا رڑتی ہے، آواز کرتی ہے، ادھر درد ہو رہا ہے، آجا بالٹی لے آ۔ فرمایا 3 کام اس کے اختیار میں، 4تھا کام تیرے اختیار میں، بولو ہیں؟ جب تک خان صاحب، ذمہ دار صاحب بالٹی نہیں رکھے گا، اس کے پستان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں تجھے دودھ نہیں دوں گا۔ یہ تیرے اختیار میں رکھا، پیشاب کرے تیرے سے نہیں پوچھتی، گوبر نکالے تیرے سے نہیں پوچھتی،
وہ گالی کرے تیرے سے نہیں پوچھتی، 3 کام اس کے اختیار میں ہیں، چوتھا کام تیرے ذمے ہیں، اور تیرے ذمے لگا دیا، بالٹی رکھے گا، پستانوں کو ہاتھ لگائے گا، اس کو دھوئے گا، تو فرمایا پھر والا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، دوں گا، اور جب میری نعمت کا انکار کرے گا ان عذابی، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، قبر تو اندھیرے میں ہے، وہ جو ہو رہا دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اٹھے گا، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا اللہ حساب لیں گے۔ راکی صاحب کیسے کمایا، کہاں سے آیا، جوانی کو کہاں خرچ کیا، علم پڑھا تو کیسے بتلایا، مولوی بنا حق سمجھایا، یا چاول کے پیچھے، جمعرات کے پیچھے کہ اللہ کرے بندہ مرے تو مال ملے۔ مولوی صاحب کو نکالنے لگے مسجد سے، مولوی صاحب کمیٹی والے، نکل مسجد سے، 12 سال 10 سال امام رہا ہے، تنخواہ بڑھا دو، گھی مہنگا، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، بابا مول صاحب کی آپ کی تنخواہ ہے، کچھ تو بڑھاؤ، نکل مسجد سے۔ اس نے سب کو بلایا، کہنے لگا دیکھو تم مجھے نکال رہے ہو، کیوں؟ روز مطالبہ کرتا ہے، چندہ کرتا ہے، پیسہ دودھ، تم نے تنخواہ نہیں دی، میں نے بھی 10 سال بغیر وضو کے نمازیں پڑھائیں۔ اس نے کہا چھکا لگاؤں شاید ڈریں، یہ بھی نیت کا پلید، وہ بھی نیت کے پلید۔ انہوں نے کہا نہیں، قبول ہوں یا نہ ہوں۔ تو میرے بھائیو ایسے بھی دنیا ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مول صاحب ختم پڑھ دو قرآن کا، دعا کرو اللہ کرے مریض آئیں پیسہ ملے۔ پیر کہتے ہیں اللہ کرے وہ مریض آئیں 2000 5000 1500، اور کم سے کم 100 روپیہ تو ملے گا، بچہ روتا ہے، نظر ہے، سمجھ آ رہی جا رہی ہے۔ مولوی یوں کماتا ہے، ڈاکٹر یوں کماتا ہے، ہر بندہ اپنے فن میں لگا ہے، اس سے نہیں مانگتا۔ چودھری صاحب تھا، اس کا نام تھا باڈی، کیا نام تھا؟ باڈی، اور نام ہوتے ہیں، نام الگ ہے، لوگ پیار سے الگ رکھتے ہیں، نام صبح عبد الکریم پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ تو مول صاحب کو کہنے لگا یار تو نماز پڑھاتا ہے، صحف ابراہیم، عیسیٰ کا نام، موسیٰ کا نام، ابراہیم کا نام، کبھی نے تو نے میرا نام بھی لیا ہے؟ نماز میں میرا نام بھی لیا کر۔ مول صاحب سمجھدار تھا، اس نے کہا بڑا پلید ہے، اب یہ جو قرآن رب کا ہے، یہ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، فلانا یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کا نام قرآن میں لکھا ہے، محمد رسول اللہ کا نام بھی ہے۔ اس نے کہا دیکھ صبح نماز میں میرا نام نہ آیا نا تو تجھے مسجد سے نکال دوں گا، اب میرا نام آ گیا تو پھر دیکھ میرا تو بھی نام لے۔ مول صاحب نے کہا اچھا یہ ہے پلید دماغ کا بے غیرت 1 نمبر۔ اس نے نماز پڑھائی، یہ سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جب یہاں پہنچا نا صحف ابراہیم، اس سے پس نے کہا یا ایھا الباڈی انت کلاب و ابوک کا خنزیر و جدک حمار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اس کا معنی میں بتاتا ہوں، یا ایھا الباڈی، اے باڈی، انت کلاب، تیرے جیسا کتا دنیا میں نہیں، و ابوک کا خنزیر، تیرے باپ جیسا سور کوئی نہیں، و جدک حمار، تیرے دادے جیسا گدھے جیسا کوئی نہیں۔ وہ تھا لکیر کا فقیر، اس نے کہا واہ مولوی صاحبہ، بلے بلے، دل خوش کر دیتے ہی، من دانے کا بھی بڑھا دیا، 1000 تنخواہ پر بڑھا دیا، 2 ٹائم روٹی آتی تھی، صبح پراٹھے ناشتے والے آئیں گے، ایسا کیا کر، میرا نام چوتھے پانچویں لیا کر نماز میں، مال ہی مال ملے گا۔ مولوی بھی الو اور دینے والا بھی۔ تو بھائیو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ قرآن رب کا ہے، کسی کو اس کی ہوا ہی نہیں لگی، یہ قرآن لفظوں کا نام نہیں ہے، اس کے اندر دنیا بند ہے۔ آدم سے پہلے جنت کے فیصلے کے بعد دمبا ذبح ہوگا، جنتی جنت میں، جہنم میں، سب کچھ اللہ نے بنا کے محمد رسول اللہ کے سینے میں دے دیا۔ یہ قرآن، یہ رحمان، یہ فرقان، یہ برہان، یہ رحمت، یہ شفا، یہ نور، یہ مبین، تو یہ کچھ ہے۔
اس کو پھر پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر بیٹھا رہے چکر میں، دنیا کے پیسے میں، ہیرا پھیری میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تو ایک مولوی صاحب بیٹھا تھا، ہم اپنی بات کریں، اللہ معافی، بہت بڑا آگ جل رہی تھی، بہت بڑا وجود تھا لمبا، اس کی آگ زبان سے، منہ سے آگ کے شعلے، منہ سے آگ کے شعلے، اور زبان جتنی ہے تو چھوٹی ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں زبان اتنی لمبی کروں گا جو ادھر حق نہیں کہتا، یہ پاؤں تک نیچے زبان آئے گی، تو وہ زبان باہر نکلتی تو کینچی سے کٹ جاتی، اندر جاتی جڑ جاتی۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ نورانی چہرہ یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ تیری امت کا عالم ہے، تیری امت کا پیر ہے، تیری امت کا مولوی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں؟ یہ منبر، یہ مسند، یہ قرآن اور یہ مصلی، یہ حال ہے اس کا؟ فرمایا جی ان الذین یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ جب قیامت آئے گی، ابھی تو نہیں آئے گی، تو اللہ نے دکھایا نبی کو یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، اور دنیا میں جا کے اپنی امت کو سنانا میں دیکھ کے آیا ہوں، میں عینی گواہ ہوں۔ میں زانیوں کو دیکھا، میں نے شرابیوں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا، چغل خوروں کو دیکھا، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر زنا کرنے والوں کو دیکھا، ادھر سے جھوٹ بولنے والوں کو بھی دیکھا، اس منظر کو بھی دیکھا۔ تو اللہ کے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مولوی صاحب ہے دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، جس نے حق نہ سمجھایا، حق نہ کہا، سچ نہ سمجھایا، یہ اس کا حشر ہے۔ آپ دیکھ لیں اور جائیں۔ اور قرآن ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، قرآن بھی آ گیا، نزول بھی ہو گیا، ہدایت بھی آ گئی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، پھر حق نہیں سمجھاتا، ہیرا پھیری کرتا ہے، قرآن کا معنی غلط کرتا ہے۔ لإیلاف قریش، لإیلاف، اس کا معنی ہے ہلاکت ہے، قریشیوں، حضور کے زمانہ، وہ قریشیوں تمہارے لیے بربادی ہلاکت ہو۔ شام کا سفر کرتے ہو، عراق کا سفر کرتے ہو، مصر کا سفر کرتے ہو، تاجر بزنس مین ہو، سفر ہزار میں جاتے ہو، دنیا نہیں دیکھتے ہو۔ آگے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، میرے بیت اللہ کے رب کی میری عبادت کرو، میرے بیت اللہ میں آ کے ایک سمجھ کے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کبھی تمہیں بھوک نہیں دوں گا، عزت کی روٹی دوں گا، عزت کا کھانا دوں گا، صبح اٹھو گے تو تمہارے بستر کے نیچے تمہارا انتظام کر کے رکھوں گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا، پیر صاحب نے، چھوٹی داڑھی، ہاتھ میں کنگن، پھر کنچھا، حق حق حق، اتنے بڑے کڑے، اتنے بڑے ڈوکے گالے میں ڈالے، زنجیریں باندھی ہوئی، کون جناب میں سید ہوں۔ تو فرمایا یہ اس کا منظر ہے، یہ پہن کے مانگ رہا ہے۔ تو بھائیو اس کے آگے تو جھکا ہے، اس کو دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے دینے والا بھی ظالم، لینے والا بھی ظالم، رب کو چھوڑ کر تو ایسے کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے بابا لإیلاف قریش، بکرے دو قریشیوں کو۔ سریکی میں کہتے لیلا، بکری کے بچے کو کیا بولتے ہیں؟ وہ سریکی بھائیو، بکرے کی بچہ، بکرا اردو میں بکرا کہتے ہیں، چھترا کہتے ہیں، پنجابی چھیلا کہتے ہیں، سریکی میں لیلا۔ وہ سریکی مول صاحب تھا، وہ کہنا بابا یہ وہابیوں سے بچو، ہم سنی، مکالا تیرے منہ پہ ہو، قرآن کا ترجمہ کر رہے، قرآن میں لکھا ہے لإیلاف قریش، لے دو بکرے قریشوں کو دو، ہم قریشی سید ہیں کا صدقے جاواں، قرآن میں لکھا جی۔ یوں بھی چکر چلتا ہے۔ تو بھائیو اس بڑے آدمی نے، باغ والے نے، ذمہ دار نے، مشرک نے، اپنی عقل کو استعمال کرنے والے نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ صبح اٹھی تو کچھ نہ بچا، ہاتھ مسلتا رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا۔ غریب کہنے لگا حال سنا،
میں نے تجھے منع کیا تھا کفر نہ کر، آکڑ نہ کر، تکبر نہ کر۔ شیطان نے تکبر کیا، قیامت تک مردود لعنتی ہو گیا، اور قیامت کے دن اٹھے گا، خود بھی جائے گا، اوروں کو بھی کھیڑ لڈو، مرغے لڑا، تیتر لڑا، کبوتر اڑا، اونٹ لڑا، سور لڑا، شیر لڑا اور باندر لڑا۔ نماز ایک نہیں، روزہ ایک نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، رب کا باغی، نبی کے دین کا دشمن، اور بولے میں آل رسول ہوں۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ عتبہ کون تھا؟ عتیبہ کون تھا؟ عاص بن وائل کون تھا؟ ابو طالب کون تھا؟ محمد رسول اللہ کے اپنے تھے، میرے نبی کے چچے تھے، مگر نبی کو نہ مانا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بغیر جنازے کے گڑھے میں، بغیر دعا کے جہنم میں۔ اور قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرمائیں گے بلال کو بھی دیکھ میرا پیغمبر، ابو جہل کو بھی دیکھ۔ من تشبہ قوم ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی شکل بناؤ گے، جس کی شبیہ بناؤ گے، جس کی تصویر بناؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ محمدی بن کے رہو گے تو محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گے۔ یاری لگتی یا نہیں لگتی؟ او بولو، محمدی بنے شیطانی بنے؟ بولو یا اللہ ہم محمدی بننا چاہتے ہیں، تو فرمائے پھر محمد والی ادا، محمد والی قضا، محمد والی نماز، محمد والا لباس، محمد والا شعار، میرے نبی والا نبی نمونہ، میرے نبی والا سیمپل لگا، سر سے پاؤں تک محمدی بن جا، نہ دائیں بڑھنا نہ بائیں بڑھنا نہ آگے بڑھنا، فتبعونی پیچھے چلتے رہنا، نبی کے پیچھے چلنا، آگے کی کوشش نہ کرنا، دائیں بائیں، فتبعونی تو میرے نبی کے پیچھے چلے گا، کوشش کرے گا، تو ادھر ہوگا فَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں تیرے دل میں آ جاؤں گا، میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرا ہو جائے گا، اور تجھے محمد کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ آکڑ جائز نہیں، تکبر جائز نہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی سرکار ہے، کوئی گداگر ہے، اس کی تقسیم ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے۔ آخری بات، جنگیں لگتی تھیں، جنگ احد لگی، بدر لگی، حنین یمامہ لگی، احزاب لگی، تو مال آتا تھا۔ ایک عورت نے کہا اپنے شوہر سے، تو بیٹھا ہوا ہے، ادھر مال بٹ رہا ہے، حضور واپس ہیں جہاد سے، سونا ہے، چاندی ہے، کھجوریں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو بھی جا اور حضور کو بول غریب ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا بات سن، مال تو لینے جاؤں، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اگر زیادہ مال ہوگا، خرچ نہیں کیا تو پل صراط پہ تو چڑھنا ہے، 1500 سال کا سفر ہے، 1500 چڑھائی، 500 چڑھائی، 500 بگائی، 500 رنوے پہ جہاز اڑتا ہے، اتنا زور لگاتا ہے، اتنا لگاتا ہے، اتنا لگاتا ہے، جب وہ اوپر سیدھا ہوتا ہے، جتنا خرچہ نیچے تیل کا ہوتا ہے اوپر نہیں ہوتا، 5 گیئر لگا کے سیدھا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مال اگر زیادہ آ گیا اور اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ فرمائیں گے رکھ کندھے پہ مال اور چڑھ اس پہ، تو چڑھے گی میں چڑھوں گا، ادھر تو حساب دینا ہے۔ پل صراط پہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگی، 500 سال چڑھائی، 500 سال بھگائی، پھر نیچے اترائی، ادھر جنت ادھر جہنم۔ تو اللہ کی بندی رہنے دو۔ اس نے کہا بس میں معافی چاہتی ہوں، اگر مجھے سر پہ رکھنے کی نہ طاقت ہے، جو دیا ہے اس نے ٹھیک ہے، ایک وقت ہے ایک وقت نہیں۔ نبی کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی، ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، حج کرتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، پیچھے بیٹھے ہوٹل پہ گھائل بگھائلا۔ جناب جی مولوی صاحب بڑا خراب ہے، یہ ملا جو ہے نا انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ بابا ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، مگر یہ کڑوا ہے۔ صدر رعایت کرتا ہے، جج رعایت کرتا ہے، وزیر رعایت کرتا ہے، جب وہ کسی سے ڈرتا نہیں تو رعایت کرنی نہیں۔ اللہ کے یہاں رعایت نہیں ہے، چور کی سزا پوری ہے، رہزن کی سزا پوری ہے، ڈاکو کی سزا پوری ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ
الا اللہ، بنا تو دیا کلمے پہ عمل نہ کیا، یہ ججوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن، وکیلوں کا کیا حال ہوگا، پولیس والوں کا کیا حال ہوگا، ہیرا پھیری والے کا کیا حال ہوگا، انشاءاللہ دیکھیں گے، حق کو بھی دیکھیں گے، جھوٹ کو بھی دیکھیں گے۔ آج پردہ ہے، قبر میں اور پردہ ہے، اور قیامت کے دن ننگا ظالم جس کو اللہ زنجیر سے باندھیں گے، لوہے کے کیل سے بندھا ہوگا، 11 میل کی ایک لاش، 11 میل کا ایک بندہ جہنم کی زنجیر سے جکڑا ہوا اور بڑے میدان میں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے آ جاؤ دیدار کرو، یہ رب یہ کون ہے؟ فرمایا قبر چٹو، مشرک ہے، بے ایمان ہے۔ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اتنے بڑے ناخن ہوں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، ہائے میں محمدی ہوتا، میں محمد کے پیچھے چلتا۔ ادھر سے جو شروع کرے گا اپنے آپ کو چھیلے گا، چریا ہو جائے کتا تو مالک بھی ڈرتا ہے، پاگل ہے، پہچان ختم ہوگی، باولا ہو گیا، کتا چھتا ہو گیا، اور دنیا ڈرے گی ہمیں نہ چمٹ جائے۔ اللہ فرما گیا ہے کوئی نہ کوئی سفارش کرنے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی چھڑوانے والا، نہ کوئی فون کرنے والا، نہ کوئی پیسہ دینے والا، نہ کوئی ڈالر دینے والا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کا 100واں حصہ بھی اللہ فرمائیں گے حساب دے کے چل، فضل سے بخش دے تو اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ سننا سنانا مقبول و منظور فرمائیں، اللہ محمدی بنائیں، اللہ محمد اور احمدی بنائیں، صحابہ والی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے، صحابہ والی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاکستان میں اس کا قانون جاری ساری کروا دے، نہ چور رہے، نہ چکار رہے، نہ شرابی رہے، نہ رازن رہے، نہ ڈاکو رہے، نہ لٹیرا رہے، نہ ننگا رہے، نہ اچھکا رہے، علی کے ماننے والا رہے، عثمان کا محبوب رہے، عمر کے انصاف والا رہے، صدیق کی رحمت والا رہے، محمد کی کریمی والا رہے، رب سے ڈرنے والا رہے، اسلام کا بول بالا ہو۔ اگر بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی تو بندہ حاضر ہے، کمی بیشی رب معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔